السلام علیکم دوستوں۔ 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی لاش کی حفاظت کرنے والا ابوالحارث شیر کون تھا؟ امام حسین علیہ السلام کو اس شیر کو اپنے سے دور کیوں کرنا پڑا؟ ایسی کون سی وجہ تھی جو اتنے سالوں سے پالا ہوا شیر امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ گیا؟ اور کس طرح سے 10 محرم کو وہ امام حسین کی لاش کی حفاظت کرنے آ گیا؟ اس کو کس نے بلایا اور وہ کہاں تھا؟ یہ سب جانیں اس ویڈیو میں۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ ابوالحارث عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں شیر۔ بچپن سے ہی امام حسین نے ایک شیر پال رکھا تھا۔ یہ شیر آپ کے پاس کہاں سے آیا اور اس کا نام ابوالحارث کس نے رکھا؟ ایک بار حضرت علی منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ کچھ صحابی بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آئے۔ آپ نے ان سے پوچھا ماجرا کیا ہے، اتنی جلدی میں کیوں ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے، اس لیے ہم بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آئے کہ کہیں وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا پریشان نہ ہو اور بیٹھ جاؤ، وہ شیر کچھ نہیں کرے گا۔ اتنے میں ایک بڑا سا شیر آ گیا اور آپ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی۔ اس کے بعد شیر نے اپنا چند دن کا بچہ آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا اور اپنی زبان میں بتایا کہ مولا علی، اس کا باپ مر چکا ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ پل کے جوان ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ مولا علی نے فرمایا مطمئن ہو جا اور وعدہ کیا کہ اس کی پرورش سے بے فکر ہو جا، میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کا بہت خیال رکھتا ہے اور اس کی بہترین پرورش کر سکتا ہے۔ اس شیرنی نے کہا کہ مولا علی، ایسا کون ہے جو حیوان کے بچے کو اتنے پیار سے پالے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا ایک بیٹا ہے، اس کا نام حسین ہے، وہ یتیموں کا بہت ہمدرد ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اسے لے جاؤ اور اس کی پرورش کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور پھر اس کو ابوالحارث کا نام دیا۔ اس طرح یہ شیر حضرت حسین کے ساتھ ہی رہا اور اس شیر کو بھی آپ رضی اللہ عنہ سے بے انتہا محبت اور لگاؤ تھا۔ جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بیٹا، عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ ابوالحارث اب جوان ہو گیا ہے، ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے، لہٰذا اب تم اسے آزاد کر دو۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے بابا کی گردن میں باہیں ڈالیں اور کہا ٹھیک ہے بابا جان، آپ کو ابوالحارث کل سے یہاں نظر نہیں آئے گا، صبح ہونے دیں، میں صبح اسے بھیج دوں گا۔ جب آپ علیہ السلام تہجد کے وقت ابوالحارث کو خوراک دینے آئے تو ابوالحارث نے کہا کہ آج آپ اتنی جلدی آ گئے؟ حضرت حسین علیہ السلام نے ساری بات ابوالحارث کو بتا دی۔ ابوالحارث نے کہا ٹھیک ہے کہ میں چلا جاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، میں آپ سے زندگی میں دوبارہ ملاقات ضرور کرنا چاہوں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا یاد رکھ، یہ تاریخ 61 ہجری 10 محرم میدان کربلا کے ٹیلے سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابوالحارث نے کہا مولا آواز کون دے گا، آپ؟ حضرت حسین نے کہا نہیں ابوالحارث۔ پھر اس نے کہا پھر آپ کے بھائی حضرت عباس؟ آپ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ ابوالحارث نے کہا پھر کون پکارے گا؟ آپ علیہ السلام نے کہا تمہیں میری 4 سال کی بیٹی سکینہ یا اماں فضا آواز دیں گی۔ آج بھی کربلا معلیٰ میں وہ مقام موجود ہے جہاں پر کھڑے ہو کر بی بی
فضہ نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ بی بی فضہ نے پکارا، ابو الحارث جلدی آ، حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے بھگائے جا رہے ہیں۔ جب حضرت حسین شہید ہوئے تو عمر بن سعد لعین کا حکم تھا کہ حضرت حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور ان کی لاش کو پامال کیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی فوج یزید کے اندر یہ اعلان ہوا کہ بی بی فضہ حضرت زینب کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے پاک سیدہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے، اس کی کشتی ڈوب گئی اور وہ کشتی کے ایک تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں چلے گئے۔ وہاں انہوں نے ایک شیر کو دیکھا۔ صحابی نے کہا، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچانا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ جیسے ہی شیر نے یہ سنا، اس نے انہیں صحیح راستہ بتا دیا اور کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ بی بی فضہ نے کہا، اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے، میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ناپاک ارادے کے بارے میں آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فضہ جنگل کی طرف گئیں۔ انہوں نے ابو الحارث کہہ کر آوازیں بلند کیں۔ چند ہی ساعتوں کے بعد ایک شیر ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضہ نے فرمایا، اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور لاش کو پامال کرنے کے بعد گھوڑوں کے ٹاپوں سے لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ابو الحارث مقتل میں پہنچ گیا اور حضرت حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ جب کوفی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر آپ علیہ السلام کی لاش کو پامال کرنے کے لیے آئے تو دیکھا ایک شیر موجود ہے اور گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی خبر عمر بن سعد لعین کو ملی تو کہنے لگا، اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا کیونکہ یہ ایک فتنہ ہے، اور جناب فضہ نے اس کی خبر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو سنائی اور اس طرح لاش اطہر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ یہ تھا وہ شیر ابو الحارث جس نے حضرت حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال ہونے سے بچا لیا۔ امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ پھر ملاقات ہوگی ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔